أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے بے ہوش ہو جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کھڑے ہو کر قیامت کے احوال دیکھنے لگیں گے۔ یہ سورہ زمر کی 68 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر لوگوں نے نہیں پہچانی۔ اس کا معاملہ تو یہ ہوگا بروز قیامت ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے اپنے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اگر کوئی جان لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان لے تو پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد اب یہاں سے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے اور محشر کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ اب دنیا ختم ہونے کے وقت دو سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے سور کا تذکرہ۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی گھبراہٹ طاری ہوگی اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کے سب ان کے اوپر موت آ جائے گی، یعنی مر جائیں گے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں پر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور اس میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الا من شاء اللہ، یعنی اس میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں بچانا بچا لیں گے، یعنی اس وقت بھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ بعض روایتوں کے مطابق اس میں حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جن کو موت نہیں آئے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ حاملان عرش فرشتے جو آج 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت قیامت میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ فرشتے نہیں مریں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور جنت اور دوزخ کے جو داروغہ ہیں، داروغہ جنت رضوان اور داروغہ جہنم مالک، ان کو موت نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے مختلف روایتیں ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو اس وقت بھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر ان دونوں سوروں کے درمیان جو وقفہ ہوگا وہ 40 سال کا وقفہ ہوگا اس میں روایتوں کے مطابق۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء علیہ السلام اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اب سور پھونکے جانے کے بعد دوسرا سور جب پھونک دیا جائے گا اور سب کے سب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، اس وقت زمین نور اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو نور ہے زمین و آسمان کے، اللہ نور السماوات والارض کہا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس سے مراد وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کریں گے اس دن، اس سے جگمگا اٹھے گی اور حکم کریں گے، امر کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی زمین جگمگا اٹھے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ لوگوں کے اعمال نامے لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ یہ جو ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اعمال ناموں کے تعلق سے بتایا ہے 15ویں پارے میں کہ جب اعمال نامے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ مجرمین ڈر رہے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور اس وجہ سے ڈر رہے ہوں گے کہ جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے نافرمانی کے، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوں گے۔
اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، مالی حاضل کتاب، اس میں تو ایک ایک چیز درج ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب تمام چیزوں کا جو ہے گھیر دیا گیا ہے، اس میں احاطہ کر لیا گیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پھر وہ اس میں ان کے سارے عمل پالیں گے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، کر کے بھول گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر چھوڑ دی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کہہ دیا گیا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، پڑھ لے تو اپنی کتاب آج، اپنا اعمال نامہ تو اپنے لیے خود کافی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو جو ہے اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہوگا جب زمین کو روشن اور منور کر دیا جائے گا، اور پھر اعمال نامے کھول کر جو ہے لوگوں کو ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام اور دوسرے تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں ملتا ہے، دوسرے پارے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے 5ویں پارے میں، سورہ حج میں بھی آیا ہے، لِتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے امت محمدیہ پر، اور ساری امت محمدیہ کے افراد جو نیک لوگ ہوں گے وہ جو ہے دیگر امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ وہ کیسے گواہ ہوں گے؟ اس دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تمام کے تمام انبیاء کرام جن کو مبعوث کیا گیا تھا ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم اپنی قوموں کو کیا میرا پیغام پہنچا دیے تھے، اور پھر اس کے بعد قوموں نے کیا جواب دیا تم کو، تمہاری بات مانی یا اس کا انکار کیا؟ تو سارے کے سارے رسول اللہ کے سامنے یہ فرمائیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں یا اللہ، ہمیں پتہ نہیں، آپ علام الغیوب ہیں، آپ سب کچھ جاننے والے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ ان کے دلوں میں کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا، اور پھر ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ ساری باتوں سے واقفیت آپ ہی کو ہے، آپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت امت محمدیہ کو سامنے لایا جائے گا، اور پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ، یہ تمام پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو آپ کا پیغام پہنچا دیے تھے، اور اس بات کو ہم اس وجہ سے جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے سچے نبی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے بات بتائی تھی، اور آپ کے کلام میں ہم نے جو ہے یہ بات پڑھی تھی، اس پر ہم نے یقین کیا تھا۔ اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گواہیاں ہوں گی، سارے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہیاں قائم فرمائیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ان لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر متنفس کو جو بھی عمل وہ کرتا رہا تھا اس کا پورا پورا بدل دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نیکی کر کے گیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کے حساب میں سے غائب، ایسا نہیں ہوگا، اور جو جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کے مطابق ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، یعنی کسی قسم کی ظلم و زیادتی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی وہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہیں تمہارے عملوں سے، بلکہ ایک ایک چیز ان کے پاس درج ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور فیصلہ الہی کے بعد کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے نگران کار فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری قوم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں پیغمبر آئے تھے، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ طے شدہ تھا۔ یہاں سے لوگوں کے آخری انجام کا بیان ہو رہا ہے، بالکل آخری باتیں چل رہی ہیں۔ قیامت، سور پھونکا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، گواہیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر انجام، یعنی جیسا بھی عمل کیے تھے اس کے مطابق انجام ہوگا۔ اچھا عمل کیے تھے تو اچھا انجام، برا عمل کیے تھے تو برا انجام۔ پہلے برے لوگوں کا جو گنہگار کافر اور مشرک ان کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
اس میں ایک لفظ زمر آیا ہے جو اسی کے نام سے اس سورت کو سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ زمر کا مطلب ہے گروہ، جماعت، یعنی وہ جو کافروں کی جماعت، جو منکرین کی جماعت تھی، جو یہاں پر نافرمانیوں پر تلے ہوئے تھے، ان کو جانوروں کی طرح ڈھکیلتے ہوئے، دھکے دیتے ہوئے، مارتے ہوئے، ذلیل و خوار کرتے ہوئے، جانوروں کو جیسے ہانک کر ایک کے پیچھے ایک لگا کر لے جایا جاتا ہے، ایسا لے کر لے جائیں گے اور ان کو ذلیل کرتے ہوئے لے جا کر وہاں پر دھکے دے کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے تو جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، وہ 7 دروازوں کو فوراً کھول دیا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں جو ہے کوئی تاخیر نہ ہونے پائے، فوراً ان کو جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس وقت جہنم کے جو نگران ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے، وہ سب کے سب ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہاری میں سے جو ہے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو اللہ تعالیٰ کی بات سناتے، اپنے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ لوگ اس دن اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، لیکن یہ ہماری بدبختی تھی، ہماری شقاوت ہم پر غالب آ گئی تھی کہ ہم نے حق کا انکار کیا، اس سے انحراف کیا اور باطل کو ہم نے اپنایا، نبیوں کی تکذیب کی اور ان سے جو ہے مخالفت مول لی اور ان کی بات کو ہم نے نہیں تسلیم کیا۔ یہ کہنے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ اب جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم کو وہیں پر رہنا ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین کہا، یعنی جو انجام تمہارا ہے بہت ہی برا ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے تکبر کیا تھا۔ وَثِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتے رہے، یعنی الہی تعلیم کے مطابق مرضیات الہی پر عمل پیرا رہے، انہیں جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تمہارا انجام خوب رہا، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے ویلکم ہوگا، خوش آمدید کہا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، انتہائی معزز مہمانوں کی طرح ان کو جو ہے انہیں گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا، جماعتوں کی شکل میں بڑے عزت و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ جو ہے اس کے برعکس جیسا یعنی ان لوگوں کو جو منکرین تھے ان کو ڈھکیلتے ہوئے جانوروں کی طرح ذلیل و خوار کر کے لے جایا گیا تھا، ان کو ایسا نہیں، بڑے عزت و اکرام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور مختلف جماعتیں ہوں گی ان کے، پہلے جو ہے مخربین کی جماعتیں، اس کے بعد ابرار کی جماعتیں، ایسا ہی جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں الگ ہوں گی، صلحاء امت کی جماعتیں الگ ہوں گی، حفاظ کی جماعتیں الگ ہوں گی، علماء کی جماعتیں الگ ہوں گی، یعنی جیسے جیسے جو کام کر رہے تھے جو مرتبے کے مطابق ان کی جماعتیں بنا کر ان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت کے جو ہے دروازوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے 8 ہوں گے، ایک دروازہ زیادہ جہنم کے مقابلے میں روایتوں کے مطابق، اور اس کے جو ہے دروازوں کے نام ہوں گے، روایتوں میں بات آئی ہے، جیسے ایک دروازے کا نام ہوگا ریان، جس جو ہے روزے داروں کے لیے وہ مخصوص دروازہ ہوگا، صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے، اور مختلف دروازے ہوں گے، مختلف نام ہوں گے، اس کے جو ہے باب الصلاۃ ہوگی، باب الجہاد، اس میں باب الصدقہ ہوں گے، یعنی صدقہ دینے والوں کے لیے مخصوص دروازہ، جہاد کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایسے مختلف دروازوں سے ان کو داخل کیا جائے گا، اور یعنی ایک دروازے کے بیچ میں جو فاصلہ ہوگا بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ لگتا ہے جس میں مسافت کی اتنا بڑا دروازہ ہوگا، اور وہ بھی بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کو اس میں جو ہے داخل فرمائیں گے جنت میں، جو یہاں پر ہمیشہ ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈر کر رہتے تھے، ان کو جو ہے وہ جنت دی جائے گی، اور پھر جنت کے مختلف احوال اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کو کھٹکھٹانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کا دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے، اور جو پہلی جماعت اس میں داخل ہوگی ان کے چہرے جو ہے 14ویں چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، اور دوسرے گروہ کو جو ہے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے آسمان پر ستارے سجائے گئے ہو۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کا تذکرہ مختلف صورتوں میں کیے ہیں کہ جنتیوں کو 2 بیویاں جو ہے دی جائیں گی، حوروں کے علاوہ ہوں گی، وہ جو جنت دنیا کی جو عورتیں ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ بے حد جو ہے حسین بنا دیں گے. ان کا حسن و جمال کا حال یہ ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا ان کی جو ہے یعنی گوشت کے پیچھے سے جو ہے نظر آنے لگے گا. ایسی حسین و جمیل ہوں گی وہ عورتیں. یہ مختلف جو ہے کھانے پینے کی اور لباس کا جو ہے تذکرہ دیگر صورتوں میں آیا ہے. یہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ استقبال کریں گے اور ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی جائے گی اور پھر ان پر سلامتی ہوگی. سلام بھیجا جائے گا فرشتوں کی جانب سے اور کہا جائے گا کہ تم بہت اچھے رہے دنیا میں, تم نے فرما برداری کی, اب آؤ اور داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمارے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو ارض جنت کا وارث بنایا. ہم جنت میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں. پس نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے. وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. سورہ زمر کی سب سے آخری آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ سب حلقہ بنا کر عرش الہی کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہاؤں کا پروردگار ہے. یہ بالکل آخری آیت تھی. اس میں جو ہے جو صورت میں جو خاص بات اب آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کی شروعات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہوئی تھی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلص لہ الدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرمائے تھی کہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس کے لیے خالص کر کے کیجیے. اس کے ساتھ کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے. یہ ساری صورت میں توحید کا اثبات کیا گیا اور شرک کی بھرپور مذمت کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو بہت سخت خلاف ہیں اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے. یعنی مختلف دلائل کے ذریعے سے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا. دوسرے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں فرما سکتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یعنی جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے لیکن جو شرک کرنے والا ہوگا اس کو معاف نہیں کریں. اس لیے جو ہے عقیدے کا بگاڑ کسی کے پاس ہے تو وہ چاہے کتنی اچھی عبادت کر رہا ہوگا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. عقیدے کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.